ویسے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ماؤں نے نا ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوتی. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد سب سے بیسٹ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں جو کہ ہو جاتی ہیں. میں تربیت میں نہیں کہوں گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں جس میں ہم لوگ پیار کو زیادہ پرومیننٹ کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ سیکھ سکھانی ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنی لائف میں کچھ چیزیں جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ برداشت کی ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی. لیکن آج کے بارے جو میں بات کروں گی نا، وہ ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جو ابھی ماں نہیں بنی، جو بھی ماں بنے گی، جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، یا جن کی بچے ہیں، یا جن کی بچیاں ہیں، یا وہ جن کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. حالانکہ جو لڑکیاں شادی شدہ ہیں وہ اس اسٹیج میں آ جاتی ہیں، میچور ہو جاتی ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لائف کو کس طرح لے کے چلنا ہے. لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی ہر اس لڑکی کے لیے جو ماں ہے یا نہیں ہے، جس کی شادی ہوئی ہے یا نہ، کل کو اس نے ماں تو بننا ہی ہے نا. تو آپ لوگ اس چیز کو لکھ کے رکھ لیں کہ آپ لوگوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ تاکہ کل کو جا کے آپ کی اولاد آپ کو یہ نہ کہے کہ ہماری ماں نے تو ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. اور نارملی اولاد تو ایسا نہیں کہتی، لیکن جس گھر میں لڑکی جاتی ہے نا، تو بعض اوقات وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہ سنا دیتے ہیں کہ ماں نے سکھایا ہوتا تو کام آتا ہے نا. تو خیر، یہ جو جملہ ہے نا، اس کو سننے سے اچھا ہے کہ میں آپ کو ٹپس ہے وہ بتاؤں گی. آپ لوگوں نے وہ لکھ لینی ہے، یاد رکھ لینی ہے، اپنی گرہ سے باندھ دینی ہے، تاکہ آپ لوگوں کی اولاد کو یا آپ کو کوئی بھی اس طرح کی بات سننے کو نہ ملے. السلام علیکم جی. آج کے ولاگ میں آپ سب کا خوش آمدید. ویسے تو میں کافی اپنے گھر میں پڑھنے لکھنے والی بچی تھی، اور میری تربیت میں میرے ماں باپ نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی، لیکن میرے کچن کے معاملات میں نا کچھ اوپر نیچے جو ہے نا وہ چیزیں ہو گئی تھیں. یعنی میرا دھیان جو تھا نا پڑھائی کی طرف تھا، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا، ماؤں نے ان کو لیوریج دی ہوتی ہے کہ چلو تم کچن کے کام نہ کرو، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لو. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ گھر کے کام وغیرہ میں بڑی اس میں سلجھی ہوئی لڑکی ہوتی تھی، کہ گھر کے کام، سیزنل کپڑے سنبھالنا، ہر چیز کچن میں ہیلپ کروانا کرتی تھی. لیکن کھانے پکانے والی بات جہاں پہ آتی تھی نا، وہ نہ میری ماں نے سختی دکھائی اور نہ میں نے کوئی بسم اللہ کی. تو اس کا جو نقصان ہوا نا، وہ مجھے بعد کی زندگی میں ہوا. نقصان اس طرح سے ہوا کہ جو چیزیں مجھے اپنی زندگی کے شروع میں اپنی اسکل سیکھ لینی چاہیے تھی، کوکنگ کی، ہر چیز کی ایک گرپ حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ میں نے کچھ دیر بعد جا کے حاصل کی. اس میں اپنی ماں کو ہرگز ایسا نہیں کہوں گی. میری ماں نے بہت اچھی تربیت کی ہے الحمدللہ. آج اتنا اس قابل کیا ہے کہ میں پڑھی لکھی ایک لڑکی ہونے کے باوجود اپنا گھر بہت اچھے طریقے سے سنبھال کے بیٹھی ہوں. اس کے علاوہ میں کچن پورا سنبھال کے بیٹھی ہوں. میرے گھر میں کوئی ماسی نہیں آتی، کوئی ہیلپر نہیں آتی، میں خود اپنا کام کرتی ہوں. کچن میں کھانا بناتی ہوں. میں جتنی آج کل کی ماڈرن لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ باہر کے کھانے پسند کرتی ہیں، لیکن میں اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو گھر کا کھانا بنا کے دینا پسند کرتی ہوں. اور خود بھی میں گھر کی ہی روٹی پسند کرتی ہوں، دال ہو اور سبزیاں ہوں، میری تو یہ فیوریٹ ہیں. لیکن وہ غلطیاں جو میں نے اپنے ساتھ کی ہیں، آپ لوگوں نے ان سے اوائڈ کرنا ہے. آپ لوگوں نے اپنی اولاد میں وہ ڈیلیور نہیں کرنی، یا کسی بھی محتاجی میں ان کو نہیں رہنے دینا. کچھ سکلز کے بارے میں بات کروں گی، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بچی ہے، چاہے اس کی عمر 10 سال ہے، 8 سال ہے، 11 سال ہے، 12 سال ہے، یا 18 پلس ہے، آپ لوگوں نے بچیوں کے سر پہ ذمہ داری ڈالنی ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ کل کو اگلے گھر جا کے آپ لوگوں نے، آپ کی بچیوں کو یہ کام کرنے پڑیں گے. یہ آپ کی بچی کے اپنے اندر اسکل ہوگی، اور یہ آپ اپنی صرف بچیوں کو نہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ ایک سروائیول اسکل ہے. سروائیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس حالات ہیں نہیں ہیں، آپ اپنا پکائیں اور اپنا پکا کے گزارا کر سکیں. یاد رکھیں کہ بچیوں کو جتنی چھوٹی عمر میں چھوٹی چھوٹی آپ عادتیں سکھا دیں گی نا، ان کو اسکل سکھا دیں گی نا، یہ کل کو ان کے ہی کام آئیں گی. اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یا آپ کے بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ دونوں کے ذمہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لگایا کریں. بیڈ کی شیٹ ٹھیک کرو، اٹھ کے میرے ساتھ سبزی کٹوانے میں ہیلپ کرو. انہیں یہ نہیں کہ غصے سے بتائیں، انہیں پیار سے سکھائیں کہ چلو آؤ آج ہم مل کر ایک کام کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک چیز سکھاتی ہوں اور کھیلتے ہیں، اور اسی طرح ہم لوگ کام ڈیوائڈ کر لیں گے. آپ لوگ یہ کریں گے، میں یہ کروں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح کوکنگ کی جو اسکل ہوتی ہے، آپ اپنی بچیوں کو، کیونکہ بچیاں اس چیز سے بھاگتی ہیں. آج کل کا جو ماڈرن فتنہ دور چل رہا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے، نہیں ممی، میرے تو بچے، میرے جو ہیں، میری فرینڈز ایسا کام نہیں کرتی، وہ یہ کام نہیں کرتی. آپ کہیں، آپ اس کو بالکل پلے فل چیز میں بچی کو سکھائیں، تاکہ ان کی برین ٹریننگ جو ہو وہ ماں کرے، نہ کہ کوئی باہر سے لوگ ان کی برین ٹریننگ کرے. تو آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کو بڑے پیار سے یہ اسکل دینی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. آپ کے
بیٹے ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، آپ نے ان کی ٹریننگ خود کرنی ہے، بجائے کہ باہر سے کوئی ان کی ٹریننگ کرے، ان کی برین واشنگ کرے، اس سے پہلے کہ ماں ان کو خود سکھائے۔ سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو سلائی جو ہوتی ہے نا، اس کی آپ لوگوں نے اسکل لازمی دینی ہے۔ عموماً یہ ہے کہ جتنی ملینیلس ہیں یا جتنی پرانی مائیں ہیں یا جتنی ابھی کی مائیں ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر سلائی کی اسکل نہیں ہے نا، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی بچی کو باہر سے سکھائیں۔ یہ اسکل جو ہے نا، یہ آپ کی پوری لائف ٹائم میں آپ کے کام آئے گی۔ دیکھیے اسکلز آپ لوگ جتنی بھی سیکھ لینا، کل کو جا کے دنیا کے حالات اگر خراب ہی ہوتے ہیں نا، تو اگر جو ہاتھ میں ایک انسان کے اسکل ہوتی ہے نا، وہ کوئی نہیں آپ سے چھین سکتا، آپ کا ہنر کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ مجھے سلائی آتی ہے، میں کسی اور کو سکھا دوں گی تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ میرے کسی اور کو سیکھنے کو ملا۔ لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں گے نہیں اب تو سلائے کپڑے مل جاتے ہیں، بڑے سارے بہانے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، اور نہیں میری بچیاں پڑھائی چھوڑ کے تو یہ کام کرے، نہ بھائی باہر سے سلائی اللہ انہیں اتنی توفیق دے کہ وہ سلائے کپڑے پہنے، لیکن ایک جو ہنر ہے نا ہاتھ میں، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ادروائز آپ کی بچیوں کو ہی اور آپ ہی لوگوں کو باہر درزنوں کے منہ دیکھنے پڑیں گے، درزیوں کے منہ دیکھنے پڑیں گے، اور پھر جو سلائے کپڑے لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی افورڈ کر پاتا ہے، بعض اوقات کوئی نہیں افورڈ کر پاتا، یہ بھی اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو دوسری اسکل ہے، اس پہ بڑا اسٹرکٹلی سوچنا ہے، بڑا دھیان سے سوچنا ہے۔ بچوں کو 6 مہینے 3 مہینے کو کورسز کروائیں اور بچیوں کو یہ اسکل لازمی دیں۔ اچھا، تیسری اسکل کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا، تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور میرے ولاگس لازمی جا کے دیکھیں، آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت اچھے لگیں گے۔ اچھا، یہ جو تیسرا اسکل ہے نا، اس کو بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی، حالانکہ یہ نہیں ہے، اور وہ تیسرا اسکل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو پارلر کا کام لازمی سکھائیں، جس میں سیلف گرومنگ ہوتی ہے۔ بچیوں کو اپنی تھریڈنگ، اپر لپس، اپنی ہیئر کٹنگ، اس طرح کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں نا، وہ خود کرنے آتے ہیں، اور یہ لڑکیاں ہیں، بناؤ سنگارینی کا کام ہے، تو اگر ان کے ہاتھ میں ایک ہنر ہوگا تو کل کو جا کے ان کو کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ مجھے پارلر لے جاؤ، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ آپ میں اتنا ہنر ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں چیز ہوگی، آپ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر سکتی ہیں۔ اور یہ صرف کل کو نہیں، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بچیاں گھر میں پارلر کا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں، جس میں وہ چھوٹی چھوٹی ارننگ کر سکتی ہیں، اپنے بابا کی ہیلپ کر سکتی ہیں، اپنے بھائی کی ہیلپ کر سکتی ہیں، اور اگر کسی چیز کو بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا، سب کے حالات الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے ٹھیک رکھے، اس طرح سے اچھے ہیں، تو وہ بچی خود کچھ نہ کچھ لرن کر سکتی ہے، کل کو جا کے کوئی بڑا سیٹ اپ کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اس چیز کو معیوب نہ سمجھا کرے کہ یہ پارلر کا کام تو بالکل بڑی معیوب سی چیز ہے، نہیں، یہ ایک اسکل ہے، ایک ہنر ہے جو آپ کی بچی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، آپ کی بچی یا بچے دونوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس میں اب بچے کو آپ لوگ سکھا سکتے ہیں، جس میں ہیئر کٹنگ ہوتی ہے، باربر کا کام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، یہ صرف ہم لوگوں کی سوچ ہے، ہم لوگوں کے وہ ہیں کہ ہم لوگوں نے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بہت اونچے طبقے کا کام ہے، یہ بہت نچلے طبقے کا کام ہے۔ میں تو کہتی ہوں اگر آپ کو جوتا بھی سلائی کرنا آتا ہے تو یہ بہت بڑا ہنر ہے آپ کے ہاتھ میں۔ چوتھے اسکل کے بارے میں بات کروں گی، اگر آپ لوگوں کو نہیں آئیڈیا تو اس کے بارے میں شاید سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے جو الیکٹریشین کا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے بابا بھائیوں کو یہ کام آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی بچیوں کو لازمی سکھانا ہے۔ بچوں کو چونکہ عموماً یہ اس طرح کے کام خود ہی دیکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن بچیاں اس چیز میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی بچی جتنا کم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا تو کسی مرد پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا نا، کل کو جا کے کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں، باہر سے کوئی پلمبر بلا رہے ہیں یا کوئی الیکٹریشین کا کوئی کام ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے کام بتائیں کہ سوئچ بورڈ کیسے کھولنا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کون سی تار کو کس طرح سے جوڑ کے ٹانکا لگا سکتے ہیں۔ میرے ابو میرے بھائی اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ دیکھ کے مجھے اتنی ٹریننگ ہے کہ چھوٹے موٹے کام میں گھر کے ایون پلمبری کے کام چھوٹے موٹے وہ بھی میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ سب جانتے ہوں گے نا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے کام چھوٹے موٹے نا وہ خود ہی کر لیتے تھے۔ کپڑوں کو پیوند لگانا، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا، یا کچھ بھی چھوٹے موٹے ہیلپ جو ہوتی تھی، وہ حضرت اپنی بیویوں کی جو ہیلپ کرتے ہوتے تھے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے کام میں خود مختار جتنے ہوں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا، آپ لوگوں کو کسی کے ترلے نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور یقین کریں، یہ وہ کچھ چند 1 2 4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ آپ لوگ گھر میں اور بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو دے سکتی ہیں، اگر ان کو فیشن ڈیزائننگ کے کورسز کروا سکتی ہیں تو وہ بھی کروائیں، تاکہ کل کو جا کے وہ اپنا ایک بہت اچھا سا سوٹ سلائی کر سکیں، اس پہ ڈیزائننگ کر سکیں، اور کئی ہزاروں جو ہیں وہ بچا سکتی ہیں انہی میں سے۔
اچھا، اگلی اسکل جو ہے وہ 5th نمبر پہ میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی کہ بیکنگ کی اسکل اپنی بچیوں کو لازمی سکھائیں. یہ وہ ہنر ہے جو آپ کی بچیوں کا کل کو ٹائم سیو کرے گا اور عزت بڑھانے میں ایک بہت وہ ہوگا، کردار ادا کرے گا. کیونکہ آج کل کے دور میں بیکنگ ایک ایسی چیز ہے جو بہت لگژری سمجھی جاتی ہے. اگر آپ کی بیٹی آپ سے یہ ہنر لے کے اگلے گھر جائے گی، اگلے گھر کی بات تو میں سیکنڈ کر دیتی ہوں، لیکن خود کے لیے اس کی اتنی بینیفیشیل ہے. بعض اوقات وہ تھکی آتی ہے، جاب سے آتی ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے جن کی وجہ ساتھ وہ کام نہیں کر پاتی، تو وہ خود بیکنگ کر سکتی ہے تاکہ اس کا ٹائم سیو ہو جائے، اور آپ کی بیٹی کل کو جا کے آپ اپنی ماں کو ہی دعائیں دے گی. اچھا، نیکسٹ والا جو ہنر ہے نا، یہ عام طور پہ بہت اگنور کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو باغبانی سکھائیں، گارڈننگ سکھائیں، چھوٹی موٹی سبزیاں پھل اگانا سکھائیں، جو کہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور بہت ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو خوش رکھنے کا ایک جو ہے نا وہ ایک ہابی ہے. اور باقی میں خود بھی گارڈننگ کرتی ہوں، اس کے بارے میں ٹپس وغیرہ ہیں جو وہ بھی میں آپ لوگ کو کسی اور ولاگ میں پورا اس کے اوپر اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ویڈیو بناؤں گی. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اس کے بارے میں ٹپس وغیرہ چاہیے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. لیکن آپ لوگ کو نیچے کمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں گارڈننگ پہ، باغبانی پہ کوئی ویڈیو بناؤں یا نہیں. اور باقی یہ کہ آج کا ولاگ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے جانا ہے. ویسے آپ لوگوں نے ہرگز نہیں جانا. چلیں جی، آج کے ولاگ سے آپ لوگوں کو اتنا ہی. اگر ذرا سا بھی یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریے، ویڈیو لائک کریے. کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.